تو شروع میں ہی کسی نے کہا آپ کو کہ آپ رفیع کا گانا جو ہے وہ انتخاب آپ کا ہونا چاہیے، یا آپ کے اندر پہلے سے ہی وہ چل میرے رہا اندر پہلے سے ہی تھا، کیونکہ مجھے پسند تھا کہ یار میں کلاسیکل گانا چاہتا ہوں. تھا؟ مجھے یہ شوق تھا کہ کلاسیکل میں جس میں آواز اونچی نیچی، اور یہ مکیش صاحب کو بھی بہت سنا، کشور صاحب کو بہت سنا، مسعود رانا صاحب کو بھی بہت سنا. لیکن جب میں رفیع صاحب پہ آیا تو جب ان کی گائیکی کو میں نے سنا، کیونکہ بچپن تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا، یہ مجھے اٹریکٹ کیا یہ. تو ان کو پھر اپنا جو ہے نا وہ پراپر گانا شروع کیا. اور جب ان کو گانا شروع کیا، پھر اسکول کالج اور یہ بھی اس میں ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور پھر ساتھ یہ بھی ہوا، پھر جاب بھی چلتی رہی، پی آئی اے میں بھی چلتی رہی ساتھ. نیلام گھر اس وقت تو بڑا پاپولر شو تھا. بہت پاپولر اچھا، شو اب تھا. پہلی انٹری ہو گئی آپ کی وہاں؟ پہلی انٹری ہو گئی. جیسے ہی شو اب گھر والوں کو نہیں پتا، نہیں پتا. نہیں پتا. اچھا، اب وہ پروگرام جب میں ریکارڈ کروا کے آ گیا تو وہ کچھ دنوں بعد پروگرام چلتا ہی ہے، آن ایئر ہونا تھا. ایڈیٹو آن ایئر ہوا. جب پروگرام وہ، تو والد صاحب کسی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے میں نے وہی گانا گایا تھا جو میں نے ابھی ندیم صاحب کے ساتھ، ندیم بیگ صاحب کے ساتھ گایا، اور وائرل ہوا اتنا زیادہ وہ گانا. تیری یاد آئی غم خوشی میں ڈھل گئے، واہ واہ واہ. ایک چراغ کیا جلا 100 ذرا چراغ سائی جل کہہ گئے. دیں ذرا، کہہ دیں ذرا ساتھ. تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا 100 چراغ جل گئے، تیری یاد آ گئی. واہ. اچھا، اچھا، تو وہ بیٹھے ہیں والد صاحب تو وہ کسی کہ کے گھر پہ، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شو آن ایئر ہو گیا. آنر ہو گیا ہے. اچھا. تو جب وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے، جن کے گھر گئے ہوئے تھے، پہلے کوئی دیکھے خالد آیا ہے ٹی وی پہ. کہتے نہیں نہیں یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا باقاعدہ اسی طرح انہوں نے کہا، کہہ رہے نہیں وہ نہیں ہو سکتا. کہتے وہی ہے جی، دیکھے تو صحیح. اب کلوز بھی کیمرہ ہے، سب کچھ آیا تو دیکھ لیا انہوں نے. آگے گھر آ گئے، میں بھی آیا، جاب پہ تھا، واپس آیا تو کہہ رہے کہ صاحب بڑے بڑے کارنامے دکھا رہے ہیں آپ. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ وہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا نیلام گھر میں گاتے ہوئے. تو میں نے کہا بس وہ ایسی زبردستی میں نہیں، میں نے کہا تھا کہ تعلیم تمام چیزیں پہلے، باقی کام بعد میں. اب چلیں آپ کی جاب ہو گئی ہے، لیکن اگر تم نے یہ کام کرنا ہے، آواز تمہاری اچھی ہے، اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو پہلے میوزک کو پڑھو، اس کے بعد پھر اس میں آؤ. پھر میں نے ماسٹرز کیا میوزک میں. اچھا. جی، پھر میں نے ماسٹرز کیا میوزک میں. کرنے کے بعد پھر میں آیا، اور پھر میں انگلینڈ میں زیادہ پروگرام کیا کرتا تھا. وہاں ایک ڈی ایم ڈیجیٹل تھا، چینل تھا، لیاقت ملک صاحب لیاقت والا، ملک، ہمارے مقبول دوست ملک، ہیں ان کے بہت پروگرام کیے. لیاقت ملک، یعنی کہ وہ سمجھے کہ وہ چلایا ہی ہم نے تھا. مانچسٹر والے. مانچسٹر والے ساری ساری رات ہم نے وہاں بیٹھے رہنا. اور جب ارتھ کوئک آیا تھا تو ہم نے ساری ساری رات پروگرام کر کے وہاں سے ٹیلی تھون، جی فنڈ ریزنگ. بالکل فنڈ ریزنگ کا ہم نے کیا. اچھا، یہیں سے شروع کرتے ہیں. مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں ذرا، نئے شوقین جی سنگرز کو، کہ وہ جو آپ نے ماسٹر کیا میوزک میں، جی اس تھیوری کا پریکٹیکل سے کتنا تعلق ہے، اس پڑھائی کا آپ کو یہاں کتنا فائدہ ہوا؟ اب یہ جیسے دیکھ لیجیے کہ جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے، جب تک اس کو تراشا نہ جائے تب تک وہ پراپر ہیرا نہیں بنتا. ٹھیک، تو اسی طرح ہی جب میں نے میوزک کو پڑھا، اس کی جیسے آپ تلفظ کا میرا شروع سے ہی بڑا رہا، کیونکہ تعلق ایجوکیشن سے رہا، تو میرا شروع سے یہ رہا کہ یار تلفظ انسان کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے رفیع صاحب کا تلفظ، میڈم نور جہاں صاحبہ کا، لتا منگیشکر صاحبہ کا تلفظ تھا. میں نے ایسے دیکھا ان کو، پھر میں نے اس کو بڑا غور کیا، کیونکہ اتنا غور کبھی کوئی کرتا ہی نہیں ہے کہ جتنا میں نے کیا. تو میں کہتا ہوں کہ یار جو لفظ آپ گائیں، ٹھیک ہے، جو لفظ آپ کی زبان سے نکلے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو صحیح حق ادا ہونا چاہیے. میں نے دیکھا رفیع صاحب کو کہ ایک گانا آپ نے بھی سنا ہوگا، ڈوئٹ ہے، کبھی رات دن ہم دور تھے، دن رات کا اب ساتھ ہے. وہ بھی اتفاق کی بات تھی، یعنی کہ دو کاف کٹھے آ گئے، ایک دو نقطے والا اور ایک ڈنڈے والا ذرا کاف. کہیں نا ذرا پریکٹیکلی ذرا. کبھی رات دن ہم دور تھے، دن رات کا اب ساتھ ہے،
وہ بے اتفاق کی بات تھی، یہ بے اتفاق کی بات ہے. آپ نے اس واہ 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 اس کاف اور اس کاف میں ایسے پورا ایک نا بیریئر نظر آ رہا ہے. اب بات یہ ہے وہ مکس نہیں ہوئے، مکس نہیں ہوئے. دونوں اسی طرح میں لنڈن پروگرام کر رہا، لائیو پروگرام چل رہا، اس میں لائیو کنسرٹ تھا، ڈاکٹرز کا وہ پروگرام تھا. اپنا کا تو نہیں تھا؟ نہیں، اپنا کا نہیں تھا. اچھا، وہ اپنا کا نہیں تھا، یہ لنڈن میں تھا. یہ اچھا لنڈن میں، سوری لنڈن میں تھا، وہ تو امریکہ کیونکہ امریکہ میں ان کے ساتھ میں نے بہت شوز کیے ہیں. تو وہاں اینڈ کے اوپر جب پروگرام ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے اینڈ کے اوپر ایک ہی گانا ہوتا ہے، وہ دنیا کے رکھوالے ہی اینڈ کے اوپر وہی ہوتا ہے. تو وہ سننے کے بعد سب لوگ، پورا ہال کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جیسے داد دیتے ہیں تو کیا. اور پھر مختلف ڈاکٹرز آئے اور انہوں نے اپنے اپنے ویوز جو ہے وہ پیش کیے. تو اب ایک ڈاکٹر آئی اور اس نے آ کے کہا کہ آج بڑی دیر کے بعد ہم نے رفیع صاحب کے گانے صحیح اردو میں سنے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات. تو بات یہ ہے کہ آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال نہیں ہونا چاہیے. یہاں فائدہ ہوا آپ کو اسٹڈی کا، اس اسٹڈی کا فائدہ بھی ہوا جو والد صاحب کی بات مان کے آپ نے. جی، تو اس کا فائدہ ہوا پھر مجھے. اب دیکھیے جیسے انگلش میں اے ای آئی ہو، وہ ہے نا، واولز ہیں نا، اسی طرح ہی اردو کی بھی واولز ہیں، لیکن اتنی گہرائی میں جاتا ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا جی. برصغیر کے ایک بہت بڑے گائک کا آپ نے انتخاب کر لی. جی. ادروائز جب آپ نے میوزک کرنا ہی تھا، جب غیر قانونی ہارمونیم گھر میں آ ہی چکا تھا، تو اس میں آپ اپنا ایک جو ہے نا وہ گانا لے کے چل سکتے تھے، اور شاعر بیٹھے ہوتے، وہ لکھ رہے ہوتے، کمپوزیشنیں بن رہی ہوتی، اس وقت کے موسیقار اور گا رہے ہوتے، اس کے ویڈیوز بن رہے ہوتے، پہلے کیسٹ آئی، پھر سی ڈی آ رہی ہوتی، اور اس میں جو ہے نا ہیروئنس جو ہیں آپ کاسٹ کر رہے ہوتے، ہیرو آپ خود ہیں. آپ نے بجائے اس کے انتخاب کر لیا. اب یہ چیلنج تھا بہت بڑا، جی. ایک مشکل فیصلہ تھا. جی. کس دن آپ کو احساس ہوا، وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ فیصلہ صحیح ہو گیا؟ وہ لمحہ تھا جب میں انڈیا گیا، اچھا، رفیع صاحب کی قبر مبارک پہ گیا، اور وہاں جا کے میں نے جب اس قبر کی مٹی کو چھوا اور میں نے اس مٹی کو پکڑ کے تو میں نے اپنے گلے پہ لگا لیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا کہ یا اللہ، رفیع صاحب تو اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی جو خوشبو ہے وہی آ جائے کافی ہے. تو بس پھر وہ شاید قبولیت کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اور پھر بس وہ پوری دنیا میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی ایک طرح میں کتنے شوز کیے، آپ کے ساتھ بھی کیے، تو کہ اللہ نے کیسی عزت دی پھر اپنا. وہ پہلی کون سی داد تھی جس دن پھر یقین آ گیا کہ وہ مٹی بھی رنگ لے؟ میں ادھر ہی تھا، اپنا بامبے میں ہی تھا. تو وہ دونوں بھائی میرے ساتھ، جب میں وہاں سے ہم لوگ گاڑی سے اترے تو میں اکیلا ہی جا رہا تھا نا، تو اسے دونوں نے پکڑ لیا، ایک نے ادھر سے آ کے، ایک نے ادھر سے، دونوں کے بازو ہاتھ میں ڈالے. انہوں نے کہا کہ بیگ صاحب، آپ پاکستان کے محمد رفیع ہیں، آپ اکیلے ایسے تھوڑی جا سکتے ہیں. تو دونوں نے مجھے پکڑ کے تو مجھے لے کے گئے، اور جب میں نے وہاں جا کے جب اسٹیج پہ گایا، اور بس پھر اپنا، تو انہوں نے پھر زی ٹی وی نے تو مجھے پاکستانی محمد رفیع کا پورا خطاب دیا پھر مجھے انہوں نے. زبردست. جی ہاں. تو پاکستان میں بھی آ کے پھر